الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم رحمه الله تعالى اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللہ جل شانہ شکوہ فرما رہے ہیں انسان سے کہ اے انسان، تجھے مال کی کثرت کے مقابلے نے کہ آپس میں مقابلہ لگ گیا کہ میرے پاس ساز و سامان زیادہ ہو، میری زمین دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہو، میری کاری کوٹھیاں بنگلے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہو، دنیا کی اشیاء میں ایک دوسرے کے مقابلہ میں اس طرح لگے کہ حتیٰ زرتم المقابر، بس اچانک تم نے موت کی قبروں کی جا کے زیارت کی، قبروں تک پہنچ گئے، موت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی اشیاء میں مستغرق ہو کر آخرت سے محرومی غفلت مت برتو، بلکہ اس کی طرف متوجہ رہو، کیونکہ سفر تمہارا اسی کی طرف جا رہا ہے۔ اور حدیث میں یہ حکم کیا گیا ہے قبروں کی زیارت کرو۔ جو آدمی قبر کی زیارت کرتا ہے اس کو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قبر کی تیاری کی توفیق ہوتی ہے، دوسرا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ جب قبر پر جاتا ہے، مردہ اگر سلامت ہو تو اس کو پہچان ہوتی ہے فلانا آیا ہوا ہے، تو اس سے اس کو خوشی ہوتی ہے، مردے کی روح اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور قبرستان جانے کی وجہ سے آدمی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے قبروں کی زیارت کا حکم ہے، نہ کہ دنیا میں اس طرح مبہوت ہو جاؤ کہ اچانک موت آ جائے، خود قبروں کی جا کے زیارت اس طرح کرو قبروں میں پہنچ جاؤ۔ اس غفلت سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اور حدیث شریف میں بھی یہی بات ہے۔ سیدنا حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارتوں سے روکا تھا، اب تم زیارت کرو۔ اس وجہ سے کیوں روکا تھا؟ اسلام کے شروع میں کئی ساری چیزوں سے حکمتاً روکا گیا تھا۔ بت پرستی سے لوگ نئے نئے توبہ کر رہے تھے، بت پرستی کا مزاج ختم کرنا مقصود تھا، بت پرستی کی نفرت مقصود تھی۔ اس نفرت کو پیدا کرنے کے لیے قبروں کی زیارت سے بھی منع کر دیا گیا، تاکہ وہ مزاج پوجنے والا ختم ہو جائے۔ جب یہ مزاج ختم ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اب قبروں کی زیارت کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث شریف کے تحت کہ مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ جب منع کیا گیا تھا دونوں کو منع کیا گیا تھا، اب اجازت ہے تو مطلقاً ہے۔ ہاں، بعض حدیثوں میں جو عورتوں کو روکا گیا قبرستان نہ جائیں، امام ترمذی فرماتے ہیں ان عورتوں کے لیے ہے جو غلط حرکتیں کریں، بغیر محرم کے جائیں، بغیر پردے کے جائیں اور غلط حرکتیں کریں، ناجائز مکروہ بدعت کریں، ایسی عورتوں کو منع کیا گیا ہے۔ ورنہ اس حدیث شریف میں عام ہے۔ ہاں، البتہ عورتیں کبھی کبھی قبرستان جائیں، ہر وقت نہ جائیں، مرد زیادہ جایا کریں قبرستان کے اندر۔ ایک حدیث شریف باب زیارت القبور مشکات شریف جلد اول میں ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من زار قبر والدیہ او احدہما، جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے یا ان دو میں سے کسی ایک کی زیارت کرے، فقط غفر لہ برہ، اس کی بخشش بھی کی جاتی ہے، اس کو فرما بردار بھی والدین کا لکھا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قبر کی فکر نصیب فرمائے اور دنیا سے بے رغبتی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ شکریہ۔